پریشانی کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، رزق کے دروازے کھلنے کے لیے بہترین ریکمنڈیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ ہم کو مل رہا میرے مولا کا صدقہ ہے، ان کا، ان کے بچوں کا صدقہ۔ آج ہم جو بھی سانس بھی لے رہے، یہ کامیابی جو ہے یہ صرف میرے مولا کے کرم سے۔ ایسا مشکل کچھ، ایسا کریم کہ جس نے سوائے اطاعت کے، علی کی اطاعت ایسی اطاعت، علی کی اطاعت وہ تھی کہ جو اگر سرکار بولتے وہ مولا کے لیے پتھر کی لکیر، بس اس لیے کہ سرکار کا حکم ہے، سرکار کا حکم، صبح شام 24/7 جس نے رسول کو پروٹیکشن دیا اس کا نام 24/7 جس نے پروٹیکشن دیا ہر منزل پر اطاعت کرتے کرتے کرتے۔ تو دوستو ہم خود سے بھی ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم بھی اطاعت علی کریں، ہمارے پاس بھی اطاعت علی ہے۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سنا کہ امام کے نام پہ ہم دنیا ہمیشہ پکارتی مولا، تم آپ مولا کے چاہنے والے علی والے، لیکن ہماری اطاعت کتنی ہے؟ اب آپ سنو، ایک تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے۔ مدینے کی زندگی میں مولا جناب سلمان کے ساتھ مدینہ شہر سے باہر جا رہے تھے۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ اتنا مشہور واقعہ ہے مولا کی زندگی کا۔ سلمان کے ساتھ باہر جا رہے، شہر سے باہر نکلے جنگل کی طرف، اطراف میں کھجور کے ہر طرف درخت ہے۔ مولا اس جنگل میں سلمان کے ساتھ انٹر ہوئے تو سلمان نے دیکھا کہ ہر طرف پرندے، برڈز فلائی کر رہے، اڑتے اور چیخ رہے، پکار رہے جیسے وہ پکارتے، کئی وجہ کے برڈز، کئی وجہ کے برڈز جو فلائی کر رہے۔ سلمان نے مولا کی طرف دیکھ کر کہا، یا علی، نبی سلیمان کو ان پرندوں کی آواز، ان پرندوں کی بولی آتی تھی، اور کاش مجھے بھی آ گیا۔ اور جب مولا کی نظر کرم ہوتی تو ایسا ہوتی۔ مولا نے، سلمان نے خواہش کی، مولا نے پلٹ کے سلمان کو دیکھا، کچھ کیا نہیں، نگاہ کرم ڈالی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ کرم ڈالنا تھا کہ سلمان کہنے لگا کہ مولا مجھے ان پرندوں کی آواز آ رہی، ان پرندوں کی بولی سمجھ میں آ رہی کہ وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی سبحان قدوسن بول رہا، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی لا الہ الا اللہ۔ بولا کتنی اچھی انداز سے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ہر پرندہ یاد لوگ عبادت کر رہے۔ نبی سلیمان کے واقعات میں بھی ملے گا کہ پرندوں، جانوروں کی آواز کیسے وہ لوگ عبادت کرتے۔ پھر اتنے میں سلمان نے دیکھا کہ جب مولا اور سلمان کھڑے ہوئے ہیں، وہیں پہ آگے ایک چونٹیوں کی بل ہے، وہاں سے چونٹیاں یعنی اینٹس آپ کو بتائیں جب نکلتے ہیں ایک ساتھ ایک لائن میں نکلتے، ایک لائن آ رہی وہاں سے اور آ کے مولا کے پیروں کو ایسا، مولا کے پیروں کے پاس آ رہی، ایسا سرکل کر رہی، واپس سرکل کر رہی، ہر طرف سے چونٹیاں آ رہی۔ تو اس کے بعد سلمان نے کہا مولا یہ دیکھو، مولا مسکرائے۔ اس کے بعد سلمان نے سنا، اس لیے کہ زبان تو آنے لگی تھی، کہ جو وہ بل ہے، اس بل کے منہ کے اوپر چونٹیوں کا سردار، آپ کو پتا ہے کہ اینٹس کا ایک کنگ ہوتا ہے، چونٹیوں کا سردار کتنا ہوتا ہے، وہ اتنا سا۔ سورہ نمل میں نبی سلیمان کے واقعات میں بھی ملے گا آپ کو، چونٹیوں کو عربی میں نمل بولتے ہیں، چونٹی کو۔ تو سورہ نمل میں بھی ہے کہ اس نے، سلمان نے غور کیا کہ وہ بل کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیر کتنے ہوتے، اتنے سے اس پہ کھڑا ہو کر اپنی قوم کو، ان کی قوم کو پکار کے کہنا کہ جلدی باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونٹیوں سے سیکھو، میں کہتا ہوں ان سے سیکھو کہ کیسی محبت اور کیسی اطاعت تھی۔ اس نے کہا کہ جلدی باہر آؤ اپنی قوم سے کہ وہ آیا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور چونٹیاں مسلسل آئی۔ تو اب سنو اطاعت کیا ہے، یہ تو آپ نے سنی۔ سلمان نے مولا سے پوچھا، ان کی زبان تو میں جاننے لگا، کیا میں ان کو، اس پرندے کو پکاروں؟ علی نے کہا پکار۔ سلمان نے آواز دی، اس نے غوطہ لگایا اور سیدھا سلمان کے پاس آ گیا۔ سلمان نے اپنے ہاتھوں پہ لے گیا،
پھر سلمان نے اس کو ہوا میں چھوڑ دیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تیسری دفعہ سلمان نے کہا کہ مولا جو سوال جناب ابراہیم نے اللہ سے کیا وہ میں بھی کر رہا کہ دیکھوں تو کہ اگر میں ان کو ذبح کروں تو پھر یہ زندہ کیسا ہوا؟ بس علی نے کہا کر دو، چھری تو تھی ساتھ، جب آپ ایسے جنگلوں میں جاتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں۔ سلمان نے پھر اس کو بلایا، وہ آیا، سلمان نے اپنے ہاتھ پہ لیا، لے کے اس کے گلے پہ چھری چلا دی، اس کے گلے پہ چھری چلا دی، سر اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر چھوڑ دیا، پھر وہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر سلمان نے وہی پکارا اور واپس آ گیا، 3 دفعہ یہ عمل کیا، سر گلے پہ چھری چلا، پھر زندہ ہو۔ چوتھی مرتبہ سلمان نے اب چھری نہیں چلائی، بلایا اس کو، وہ برڈ، وہ پرندہ آیا، سلمان نے ہاتھوں پہ لے کے کہا کہ یہ بتا کہ جب میں چھری چلا رہا تھا تجھے تکلیف ہو رہی تھی؟ اطاعت بتا رہا، محبت بتا رہا، جب میں چھری چلا رہا تھا کیا تجھے تکلیف ہو رہی تھی؟ اس نے کہا سلمان کیسے نہیں ہوگی، جب گلے پہ چھری چل رہی تھی، ہائے حسین، تو تکلیف تو ہو رہی تھی۔ تو سلمان حیرت میں پوچھے، سلمان جیسا صحابی جو ایمان کے 10 درجے ہو، سلمان نے پوچھا جب تکلیف ہو رہی تھی تو تو کیوں آیا واپس؟ میں بار بار تجھے پکارا، تو کہیں اور ہو جانا تھا، کہیں اور چلا جانا تھا۔ اب اس کا جواب سنو، سلمان نے کہا تو کہیں اور ہو جاتا، کہیں اور چلا جاتا، پورا اوپن ہے، کیوں آ رہا تھا جب تجھے تکلیف ہوئی؟ تو اس نے کہا سلمان تم کس کے نام پہ پکار رہے تھے؟ تم علی کے نام پہ پکار رہے تھے، اس لیے آ رہا تھا۔ اب آپ نے سوچا، غور کیا کہ جانور ہے لیکن جانور کو بھی علی کے نام پہ کوئی پکارے تو اس طرح آتا ہے۔ سب آپ پڑھ لیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل۔ ہم کو مولا صبح سے شام تک پکارے، ہم کو مولا مسلسل پکارے۔ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا مولا حسین کا یہ جملہ عاشورہ کے دن کے لیے تھا؟ عاشورہ کے دن کے لیے تھا؟ نہیں تھا عاشورہ کے دن کے لیے، اس لیے نہیں تھا کہ مولا حسین کے خیمے میں سب شہید ہو گئے، تو مولا کس کو پکار رہے تھے، کس کو آواز دے رہے؟ آپ کو معلوم جب مولا نے یہ کہا تو کائنات کے ذرے ذرے نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایون تڑپتی ہوئی لاشوں نے کہا، ملائکہ آگے بڑھ اور کہا کہ فرزند رسول ہم موجود ہیں۔ مولا نے کسی کی مدد نہیں، آ کے وہ بول رہے تھے کہ مولا میں آپ کی مدد کریں، ہم آپ کی مدد کریں، ہم آپ کی مدد۔ امام نے کہا نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، چلے جاتا ہے۔ جب نہیں لینا مدد تو پھر حسین نے کیوں کہا، حسین نے کیوں کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ دوستو مولا حسین کا یہ جملہ عاشورے کے لیے نہیں تھا، تا ظہور امام، جو بھی امام کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس دور کا حسین ہو یا اس دور کا ہو، انہیں زمانے کا ہو، آج بھی مولا حسین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں 2 سالوں کا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنی مدد کریں، ہم کتنی مدد کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ مت بولو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹولز نہیں ہے، یہ مت بولو، اس لیے کہ نصرت امام ہر دور میں بدلی، ہر دور میں بدلی۔ نصرت امام کے لیے ایج کوئی بار نہیں، ایج کوئی بار نہیں۔ 96 ایئرس کے مسلم ابن اوسجہ سے بھی حسین نے مدد لی اور 6 مہینے کے شہزادے اپنی اصغر سے۔ If you really want to help امام، آج بھی کر سکتے، اور اگر کرو گے، نصرت کرو گے تو ہمیشہ سے تمہارا نام ہے، ورنہ دنیا نام کو باقی نہیں رکھتی، پیسہ نام کو باقی نہیں رکھتا۔ تم ہوں گے ملینر بلینر، وہ نام کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، صرف نصرت امام پہ رہو گے تو تم پروٹیکٹڈ رہو۔ اگر نصرت امام نہیں ہے ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں۔ نصرت امام کے لیے رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں۔ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف، تیاری کرو اس لیے کہ اس میں تقوی کو حاصل کریں۔ کوئی ایک چیز چھوڑ کے، ہر 10 دن میں ایک چیز چھوڑ،
آج آخری رات ہے مغفرت کی، یہ آخری راتوں میں سے ایک رات ہے، کل 20 رمضان ہے اور یہ غم کے ایام ہے۔ تو میں سارے سننے والوں کو اہل بیت چیلنج کروں کہ کوشش کرنا تمہارا کام، ٹرائی کرنا تمہارا کام، منزل تک پہنچانا امام کا کام۔ نصرت امام میں یہ مجلسوں میں تعاون کرنا، یہ بھی نصرت ہے۔ پیسہ نکلتا نہیں آسانی سے، آپ کا اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان پروگرامز کو، اس چینل کو مضبوط کریں کہ جہاں سے ذکر علی اور ذکر حسین، جہاں سے ذکر علی اور ذکر حسین۔ میری خواہش سارے سننے والوں، 20 رمضان، 19، 20، 21 یہ تینوں اور پھر 22 شب قدر والا، یہ سارے کے سارے ویری ویری امپورٹنٹ مجالس، اس میں تعاون کرو، جتنا کر سکتے کرو۔ تم اپنا نام لکھواؤ کہ شہادت امیر المومنین کی مجلس میں میں نے یہ دیا تھا، شہادت امیر المومنین کے مجلس میں میرا حصہ تھا۔ یہ اس سے بڑی بات نہیں ہے دوستو۔ انسان پہچانا جاتا اس کا دل ہونا، کہ ہم کوشش کرنا کہ کہاں سے ہم کو فائدہ ہو۔ ہم دنیا کے لیے تو سوچتے ہیں، آخرت کے لیے بھی یہ سوچنا کہ کہاں سے ہم کو فائدہ ہوگا، کہ آخرت میں ہم کو سکون ملے گا۔ اگر مجلس حسین، مجلس امیر المومنین کوئی کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر ہے، کوئی نہیں بول سکتا، خدا جانتا ہے اور معصومین جانتے ہیں کہ جب کسی کی آپ مولا کی مجلس کرتے ہیں تو کیا پوزیشن آپ کا بن جاتا، کہ آپ بانیے مجلس کہلاتے، کہ آپ اس مجلس کے بانیے۔ تو بس میری خواہش ہے سارے سننے والوں کی کہ اس کی مجالس میں تعاون کرے، جتنا تعاون کر سکتے آپ تعاون کریں، کھل کے میں نہیں بول رہا، جتنا تعاون کر سکتے تعاون کریں، اور ہر مجلس میں تعاون کریں کہ رمضان میں آپ کے مرحومین کے درجات بھی بلند ہو، اور رمضان کی جو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں آنے والی ہیں وہ آپ کو مل جائے۔ بس ایک صلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد۔ اس وقت میلبرن آسٹریلیا میں صبح کے 5 بجے اور 5:50 کے قریب روزہ ختم ہو رہا، فجر کا وقت ہے۔ بہرحال آپ روزے سے، اور میں صبح کے 5 بجے اس وقت آسٹریلیا میں ان کے مجلس پڑھ رہا۔ تو بس آپ سے خواہش، آپ سے میری یہ ریکویسٹ کہ ان مجالس میں تعاون کرو، کہ مولا سے یہ دعا کرو کہ مولا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میری قسمت ہے، علی کے خزانے میں کمی نہیں ہے، علی کے خزانے میں کمی نہیں، کہیں سے بھی کر سکتے، لیکن اگر میرا حصے میں آنی ہے مجلس تو مجھ سے زیادہ luckiest person کوئی نہیں ہو سکتا۔ I'm the luckiest person کہ اگر مجھے یہ مجلس مل جائے 20 رمضان کی، 19 رمضان کی، 21 رمضان کی، کہ کتنا بڑی بات ہے، کتنی مخصوص تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اگر ہم کو یہ مجلس مل جائے اور ہمارا نام ان مجالس میں لکھ دیا جائے تو کتنا اجر عظیم ہوگا۔ وہ علی، وہ کریم میرا مولا، کریم میرا مولا، کہ جس نے اطاعت میں پوری زندگی گزار کے، پوری زندگی اطاعت خدا میں اور اطاعت رسول میں گزار کے دنیا کو بتایا کہ ایسے اطاعت ہوتی ہے۔ اور یہی چیز ان غلامان علی کا ہے کہ جنہوں نے اطاعت میں زندگی گزاری تو آج ملک موجود ہے۔ اپنا پرسنل انٹرسٹ ہٹا کے، کوئی مولا کا چاہنے والا یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے، کہ میں نام کے ساتھ میں یہ کام کروں، نہیں، وہ لوگ جو کر رہے تھے، میں ابھی مثال دوں گا، جو کر رہے تھے مولا کی اطاعت میں کر رہے تھے۔ کیسی اطاعت کی، کربلا والوں کو دیکھو، ساری دنیا کو چھوڑ کے، ساری دنیا کو چھوڑ کے مولا کے پاس امیر المومنین کے ساتھ کیوں بولے کہ کوئی کہاں پہنچ گئے، کیسی منزلوں میں پہنچے۔ مالک اشتر، کیسا بڑا نام ہے مالک اشتر، اتنا بڑا نام کہ آج مالک اشتر سے دنیا کو پتا چلتا کہ اطاعت علی کیا ہے۔ کتنا جب گئے تھے میدان میں لڑ رہے تھے، اور آپ سوچو آسان بات نہیں ہے، مولا حسن مولا حسین کے سامنے، مولا حسن مولا حسین کے سامنے علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ کیوں بنا؟ طاقت تھی، بہادری تھی، اطاعت تھی۔ اطاعت علی میں زندگی گزار رہا تھا، اب بہادر تھا، منافق نہیں تھا،
یہ چیک کرو کہ کہیں منافقت ہمارے پاس کہ ہم دشمن کے سامنے کیسے ہیں اور مولا کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ منافقت. یہ چیز سے بچو. یہ رمضان میں اپنے آپ کو کلین کرو اس انداز سے کہ میں جیسے علی والوں کے لیے ہوں دشمن کے لیے اس سے بدتر ہوں. یہ نہیں کہ دشمن سامنے آ جائے تو میں خاموش بیٹھ جاؤں اور اپنے مولا کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کروں. نہیں دوستو، نہیں دوستو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یاد رکھو کہ اگر امیر المومنین کو خوش کرنا چاہتے تو یہ دیکھو کہ مولا کس چیز میں خوش ہے. اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادتوں میں اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ خدمت کرنے میں. ایمان کو ہم کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا کون سا ایسا عمل ہو جس سے میرا مولا راضی. کبھی یہ فکر ہوتی، کبھی رات میں سونے سے پہلے میں یہ سوچتا کہ میں آج کون سا ایسا عمل کروں جس سے میرا مولا راضی ہو. یہ گرانٹیڈ مت ہو کہ نہیں مولا تو راضی ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اگر میں ان کی نافرمانی کروں گا تو کیوں ہوں گے راضی؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف. کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو. میں پہلی رمضان سے بول رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے. اور شب قدر میں تو آپ نے کی ہوگی. شب قدر میں آپ نے 200 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ آپ نے پڑھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے. شب قدر میں اگر گناہ معاف ہو جائے، کل ایک شب قدر تو آپ نے گزار دی، اب کل کی شب قدر آنے والی، اس میں اطاعت علی کے ساتھ، اس میں جو دعائیں آپ مانگیں گے نا، شب قدر میں جو دعائیں مانگیں گے اس میں یہی بولنا کہ محبت علی میں زندہ رکھ UK میں اور محبت علی میں دنیا سے. ایمان رخصت نہ ہونے پائے، اس لیے کہ آخری زمانے کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ سرکار اللہ کے رسول کہتے کہ رات میں سو گے ایمان کے ساتھ، صبح اٹھو گے تو خدا نہ خواستہ ایمان رخصت ہو جائے گا. جیسا سورما لگاتے ہو آنکھ میں اور صبح اٹھتے اٹھتے سورما اڑ جاتا، اسی طرح تمہارا ایمان اڑ جائے گا، تم کو پتہ نہیں چلے. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی خطرناک بات. ایمان ہے ولایت علی، ایمان ہے محبت علی. اگر محبت علی لاکھ بار خدا نہ خواستہ رخصت ہو جائے تو پھر ہے کیا ہماری زندگی؟ زندگی میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے، سارے سننے والوں سے، کہ رمضان کی امپورٹنٹ ترین راتوں میں ہم داخل ہوں، اور ایسا داخل ہوں کہ یہ وہ راتیں، کہ یہ راتیں گزر جائیں گی تو اس کے بعد رمضان کی وہ آخری اشعار ہے، یہ مغفرت کا اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اس لیے کہ اس عشرے میں اتنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ دعا کریں. آپ نے کیا 13 14 15 رمضان آپ نے دعائے مجید پڑھی. یہ دعائے مجید کیا ہے؟ یہ دعائے مجید اتنی ریکمنڈڈ ہے کہ اللہ کے رسول سے ہے یہ دعا کہ میں مقام ابراہیم کے پاس تھا. مقام ابراہیم، اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب. کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پاس تھا تو جبرائیل یہ دعا لے کر آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی بیچ میں نہیں ہے، یہ دعا ڈائریکٹ اللہ نے بھیجی سرکار کو کہ آپ تلاوت کریں، بیچ میں صرف جبرائیل. تو کہا کہ جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ سرکار یہ دعا کی تلاوت کریے اور اللہ آپ کو اس دعا کا تحفہ دے کے بھیج رہا کہ آپ اپنی امت کو بولو. تحفہ ہے. اور یہ دعا کیا ہے؟ 63 ٹائمز پوری دعا میں ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ تو آگ سے بچا، نار سے بچا، نار سے بچا، نار سے بچا، نار سے بچا. کتنا خطرناک ہے. رمضان کی راتوں میں جو پیک نائٹس ہے، سیکنڈ اشرے میں، اس میں یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے. پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. دعائے مجید آج میں نے صرف چھیڑا ہے، کل اس کے بارے میں بولوں گا کہ شب قدر کی راتوں میں یہ کتنا ضروری ہے کہ اس دعا سے اپنے آپ کو پڑھ کے، اس دعا میں جو عذاب کا ذکر ہے اس سے اپنے آپ کو بچا. یہ نہیں بولو، یہ مت بولو کہ نہیں ہوتا نہیں بولنا. یہ اللہ کا رسول کی نے دعا دی، اللہ نے یہ دعا دی اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہمارے پاس آئی. اگر یہ عذاب نہیں ہوتا تو کیوں دی جاتی، کیوں پڑھی جاتی دعائے مجید؟ دعائے مجید آپ لوگوں نے لندن میں پڑھی، ہر گھر میں ہوتی ہے اور مسجدوں میں ہوتی ہے. اتنی ریکمنڈڈ دعا ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، رزق کے دروازے کھلنے کے لیے بہترین ریکمنڈڈ دعا ہے دعائے مجید. کوشش کرو کہ یہ دعائے مجید آپ روز پڑھ سکتے ہیں. اور کل پھر ایک شب قدر آنی
اس میں بھی آپ دعائیں مجھے پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد.